أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان 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 السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات چیت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان مجیب الرحمان ساحل آج کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں اور اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ ہیں، دانشور ہیں۔ آپ مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ پہچان رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے جناب پروفیسر قاری ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور ان کی گفتگو سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج کا جو عنوان ہے رمضان ٹرانسمیشن میں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور سنت کے حوالے سے جو بھی مسائل درپیش ہیں، سنت کے حوالے سے جو چیزیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، یا سنت کے حوالے سے جو بھی سوالات اٹھتے ہیں، حدیث کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ ممنون ہوں جناب قاری ابتسام الہی ظہیر صاحب کا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہوئے اور گفتگو جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور آج کی گفتگو جو ہے اس کا موضوع جیسا کہ سنت رسول ہے، میں اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں۔ تو سنت جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہم کس چیز کو سنت کہہ سکتے ہیں؟ سنت کی کیفیات کیا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس زمرے میں آتی ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ سنت کیا ہے، سنت پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، اور اس کی آگے بہت ساری جو ہیں کیفیات ہیں۔ اس کو جب لوگوں نے، محدثین نے لکھا یا اصول حدیث والوں نے لکھا، تو انہوں نے اس کی بہت ساری جو ہیں شکیں نکالی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود عمل کیا ہے، یعنی کہ آپ کا جو فعل ہے، اور دوسرا آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ یعنی کہ قول ہے، اور تیسری جو سنت کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے کام کیا گیا ہے، بالکل، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس پہ خاموش رہے ہیں، آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر یہ چوتھی ایک اور جو سنت کی تعریف کی جاتی ہے وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل مبارکہ ہیں، جو آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا ہنسنا، یہ ساری چیزیں جو یہ سنت کہلاتی ہیں۔ تو اس کو اجمالی طور پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا قول، فعل، تقریر اور آپ کے شمائل سنت کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، شمائل اور تقرر جو ہے یہ سنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پہ کسی کو کسی فعل میں دیکھا اور خاموشی اختیار فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، اور اس کو محدثین جو ہیں انہوں نے سنت گردانا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے، وہ اس سطح پہ سنت ہے۔ یا پھر ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، کچھ کام، کچھ افعال ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود کیے ہیں لیکن اس کی امت کو اجازت نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ سنت نہیں ہے، وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ امت کے لیے آرڈر یہ ہے کہ آپ نے صرف 4 سے زائد شادیاں آپ نہیں کر سکتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ایک وقت میں بیویاں تھیں اور کل 11 بیویاں تھیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری جو پیغمبر علیہ السلام کے خاصے ہیں وہ محدثین نے ان کو کوٹ کیا۔ تو سنت ایک الگ چیز ہے اور خاصہ ایک الگ چیز ہے۔ خاصہ سنت نہیں ہوتا اور جو سنت ہے وہ خاصہ نہیں ہوتی۔ بالکل، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز جو ہے وہ آپ کو عطا کر دی جائے، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں
اس کو پکڑ لیں اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے اس سے باز آ جائیں. اصل میں میرا خیال ہے کہ جو سنت ہے اس کو ایسے ہی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی عطا کر دیا امت کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کو تسلیم کرنا جو ہے وہ لازم ہے. یہاں پہ ایک اور چیز جو اس ضمن میں نکلتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی عطا کر دیا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے, جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے باز رہنا ہے, تو یہ سنت پر عمل پیرا ہونا یہاں پہ اس بات سے ایسے لگتا ہے کہ سنت پر عمل پیرا ہونا بڑا ضروری ہے. جی لیکن اگر ہم اس کو آج کے دور میں دیکھیں سنت پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے جی سنت پر عمل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم رسول, جیسے آپ نے ابھی کوٹ کیا اس آیت کو کہ جو رسول دے دے اسی کو لینا ہے جی. اور جس سے رسول منع کر دے آپ نے اس سے باز رہنا ہے. اور یہ آپ کی مذہبی زندگی آپ میں, چونکہ ایک مذہب ایک آفاقی چیز ہوتی ہے اور مذہب صرف چند ایک چیزوں کا نام نہیں ہوتا, مذہب ایک سسٹم کا نام ہوتا ہے. بالکل. اور جب آپ ایک سسٹم میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری چیزیں لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور جگہ سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب آفاقی ایک چیز رسول آپ کو دے رہے ہیں, پیغمبر آپ کو دے رہے ہیں اور آپ ایک ضابط حیات دے رہے ہیں, یہ ساری زندگی کے ایک ایک شعبے میں دے رہے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ رسول کو چھوڑ کر کے کہیں اور سے چیز لینا یہ رسول کے ساتھ ایک ناانصافی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. تو ضروری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو رسول دے رہا ہے اور وہ آفاقی دے رہا ہے اور تا قیامت دے رہا ہے, آپ نے اسی کو لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں, اگر ہم ان سے اپنی زندگی جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے طریقہ کار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استوار کرتے ہیں. آپ کا مطلب آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہم اسی کو لیں گے, اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے بھی لینے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خاموش ہے, اس بارے میں ہماری زندگی جو ہے وہ کس ڈگر پہ چلے گی؟ دیکھیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو چیزوں کے بارے میں بالکل واضح فرما دیا. پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں آئے, آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ پیند کاری نہ کیا کریں. مشہور زمانہ حدیث ہے, تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آپ پیند کاری نہ کیا کریں. وہ پھل کم ہوا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تو دنیا کے جو معاملات ہیں آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں, مگر جہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی چیز سے منع کر دیں جان لیں کہ وہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے, وہ اس کے آگے کوئی نہ کوئی ڈیوائڈر لائن جو رسول باندھتے ہیں یا ڈیوائڈر کھڑا کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مذہب کو ٹچ کرتی ہے. تو پھر مذہب آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اپنی بات کو آگے رکھیں. گویا کہ آپ یوں کہنا چاہتے ہیں اگر آپ رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اپنی بات آگے رکھتے ہیں کہ میں رسول سے بڑا ہوں, اور ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ضروری یہ ہے کہ جو رسول دے رہا ہے آپ کو, آپ نے وہی لینا ہے. دنیاوی معاملات میں آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال اس بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, بلکہ یہ مذہب سے بہت بالا تر چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے مذہب سے بہت بالا تر چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ جو ہے وہ کر کے دکھا دیا جس کی انسانیت کو آنے والے ادوار میں ضرورت پڑ سکتی ہے. جو ایک جنرل لائف جو ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کسی عام شخص کی زندگی کے لیے کہ بہت تمام تر چیزیں جو ہیں جو اس کی لائف کے لیے ضروری ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مل جائیں گی. جہاں تک بات ہے دنیاوی معاملات کی, اس میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کا عمل جو ہے اس کو, حالانکہ آپ سب سے بڑی ہستی ہیں, سب سے عظیم ہستی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کرتے. میرا خیال ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لائن میں کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے بجائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک نمونہ اگر اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں, ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ جیسا کہ غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خندق کھود لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وہاں سے فارس سے چل کے آئے ہیں اور ان کا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی بڑا نام وہاں پہ موجود نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑے کسی سردار نے مشورہ دیا ہو, لیکن حضرت سلمان فارسی جو ہے
उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ कितना मुकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी का जो है वो उसको तस्लीम किया है। गुफ्तगू जो है उसमें बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र जो हैं वो एक ही तरह की चीज़, एक ही बात के लिए मुख्तलिफ तरीका हाई कार इस्तेमाल करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये सुन्नत है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा अमल जो है उसको अपनाना चाहिए, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان 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 वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है जिसमें आज का टॉपिक जो है ये सुन्नत रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत और अफादियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं आप में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ और आप हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखो। उनमें से एक अल्लाह की किताब है और दूसरा मेरी सुन्नत है। सुन्नत के हवाले से गुफ्तगू चल रही है तो मेरे साथ कारी इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब मौजूद हैं। आप जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मजहबी स्कॉलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है सुन्नत के बारे में। तो यहाँ पे जो अगला सवाल मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा, शायद आप मुझे ये बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहिरा जो है वो उस दौर में तो ठीक है, लेकिन क्या ये हर दौर के साथ हम आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दौर, एक इलाके या एक वक़्त के लिए नबी नहीं बन करके है। तो इसलिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो सुन्नत है ना वो ता क़यामत है। कोई अगर ये समझता है कि पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत आज मफकूद हो गई है, उस पर आज अमल नहीं हो सकता या वगैरह वगैरह कोई तौजीहात पेश करता है तो वो उसके इल्म का नक्स है, अकल का नक्स है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो सुन्नत है वो आज के दौर में भी उतनी ही हैसियत रखती है जिस तरह आज से 1450 साल पहले रखा करती थी। और आज के बाद भी 1450 साल गुजर जाएँ ता क़यामत हो जाए तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हैसियत की सुन्नत और बात की हैसियत वही है जो हरफ आखिर है, जो पैगम्बर इस्लाम ने फरमा दिया है वही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जो है बेहतरीन नमूना है। इंसान को अगर कामयाब होना है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत और अफादियत जो है, मेरा ख्याल है कि जो आज से 1400 साल पहले थी आज उससे ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह क्या है कि 1400 साल पहले जो थी वो जदीद साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची थी और आज की जदीद साइंस जो है वो जैसे किसी रिसर्च के बाद किसी नतीजे पर पहुँचती है तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहले से मौजूद होता है। इस वजह से अहमियत और अफादियत जो है वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई है और दुनिया को पता चल गया है कि इस अमल से, इस तरीक़ाकार से हम राह निजात हासिल कर सकते हैं। हमारी दुनियावी मुश्किलात जो हैं हम अगर इसको मज़हब के हवाले से बाहर निकालें तो साइंसी तौजीहात में भी हमें ये बात जो है ये तस्लीम करने में बिल्कुल कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो आज के दौर में क्या हर दौर में ही वो उसकी हैसियत बय्यन रही है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे सुन्नत के बारे में उठता है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र जो हैं उनमें किसी एक ही अमल के बारे में तरीक़ाकार जो हैं वो मुख्तलिफ मिलते हैं और वो तमाम तरीक़ा कार जो है उनके बारे में तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो उसको सुन्नत समझते हैं। वो कहते हैं कि ये तरीका सुन्नत है, कोई दूसरा मकतब फ़िक्र कहता है ये तरीका सुन्नत है, कोई तीसरा मकतब फ़िक्र कहता है ये तरीका सुन्नत है। तो ऐसे में हमें कौन सा तरीका जो है हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि ये मतलब असली सुन्नत तरीक़ाकार जो है वो ये है या फिर वो सारे ठीक है? जी देखिए, हमने पहले शुरू में अर्ज़ किया कि सुन्नत कहते ही पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अफ़आल, अक़वाल, तकरीर या शमाइल को कहते हैं। तो अगर किसी के पास से कोई बात पहुंचती है, आज से जब से पहले जब अहादीस की किताबें नहीं लिखी हुई थी तो फिर जिसके पास जितना इल्म था वो उस पर अमल कर लिया करते थे।
اور اسی پہ محدثین نے جیسے جیسے کتابیں لکھنا شروع کی تو پھر لوگوں کے پاس اویئرنیس اور اس کا مکمل طور پہ احاطہ ہونا شروع ہوا. جب تک اس کا احاطہ نہیں تھا تو پھر تو جس کے پاس جو بات پہنچی ناسخ ہے منسوخ ہے پیغمبر اسلام نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا تو یہ ان کے لیے سنت ہی تھی. لیکن جب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے پیغمبر اسلام نے جیسا کہ مشہور ہے کہ پیغمبر اصلاۃ و تسلیم نے پہلے گدھا لوگ کھایا کرتے تھے بعد میں کہا کہ آج کے بعد حرام ہے لوگوں نے ہنڈیاں ڈھیل دی. تو شراب کے بارے میں بھی ایسے ملتا ہے. تو گویا کہ جب تک جس کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی اس کو وہ چیز پہنچی ہے وہ اس کو سنت سمجھتا ہے کرتا رہے. لیکن جب اس کے پاس انسائکلوپیڈیا آ گیا انسائکلوپیڈیا کے بعد وہ کسی اپنی جو ہے اجتہادی بساط اور تحقیقی بساط کے مطابق وہ جس نتیجے پہ پہنچتا ہے اگر وہ اس کو سنت سمجھتا ہے اور وہ حق سچ کے ساتھ اس کی تحقیق کرے جانبدار نہ ہو کر کے کرے غیر جانبدار ہو کر کے اس کی تحقیق کرے کسی بھی مسئلے کے نہج تک پہنچ جائے میں سمجھتا ہوں وہ اس کے لیے کافی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ایک ہی چیز کے لیے مختلف طریقہ کار ہے. میرا خیال ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام دو طریقوں سے بھی کیا ہو یا ایک کام جو ہے اس میں یہاں پہ فیل ہے یہاں پہ تقرر ہے تقریر بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ فیل بھی ہو سکتا ہے. یہ مختلف طریقہ کار جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ مذہب کا حسن ہے اور یہ خوبصورتی ہے کہ ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ کیونکہ لائف جو ہے وہ ورائٹی مانگتی ہے زندگی میں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے یہ سب سے ماڈرن ہے کیونکہ یہ ہر دور کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی کام کے لیے ایک سے زیادہ طریقے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے نا جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی سوال کے اوپر کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے ایک نے کہا کہ مجھے افضل عمل بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ آپ پہلے وقت میں نماز پڑھنا جی اور دوسرا ہے اسے کہا جہاد کرنا تیسرا ہے اسے کہا کہ والدین کی خدمت کرنا. تینوں لوگوں کا سوال ایک ہے لیکن جب سامنے والے کی شخصیت سامنے آئی ہے تو نیریٹو چینج ہوا ہے. بالکل. تو پھر اس کے حوالے سے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت اس کی عکاس ہے. بالکل. اور پھر ہر شخص کے لیے ہر چیز پیغمبر علیہ السلام نے مہیا کرنی اور تا قیامت کرنی. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چیز کو ایک طریقوں سے بھی کیا ہے. نماز کو اول وقت میں بھی پڑھایا ہے آخر وقت میں بھی پڑھایا ہے اور پھر امت کی آسانی کے لیے کہہ دیا آپ اس کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ آسانی ہے کیونکہ ہر شخص کو ریلیف دینا ہے. اگر ایک ہی وقت میں کسی چیز کو سٹرکٹ کر دیا جائے تو وہ امت بالکل بڑے لوگ جو ہیں وہ رہ بھی جائیں. اس لیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ما آتاکم الرسول کی بات وہی آ جاتی ہے. پیغمبر اپنی امت کو جو دے رہے ہیں وہ بہت آسان ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. جدید سائنس جو ہے وہ اس کو تسلیم کر چکی ہے. نماز جو ہے اس کو تسلیم کر چکی ہے. مسواک کو تسلیم کر چکی ہے. جدید سائنس جو ہے وہ دیگر بہت سے ایسے مطلب جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آج کی سائنس جو ہے وہ اس کو مان چکی ہے کہ اس چیز سے واقعی رکنا ہی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی سنت جو ہے سنت مبارکہ جو ہے سنت مطہرہ جو ہے ہر دور کے لیے ہے اور تمام مکاتب فکر کے لیے ہے تمام ادوار کے لیے تمام اقوام کے لیے اور دنیا میں کہیں پہ بھی رہنے والے جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ان کو پیغام دیتی ہے کہ آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. یہ کامیابی دنیاوی بھی ہے یہ کامیابی اخروی بھی ہے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. ایمان اول شرط ہے اور اس کے بعد اعمال و افعال جو ہیں ان کی جگہ بنتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ہی کام کے لیے مختلف طریقہ کار بھی موجود ہیں اور ایک ہی سوال کے لیے ایک سے زیادہ جوابات بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. یہاں سے ہم ایک اور چیز جو ہے ایک اور راستہ نکلتا ہے سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس میں ورائٹی موجود ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے ایک ہی شخص کی حیات طیبہ ایک ہی شخص کی زندگی جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بہترین کیسے ہو سکتی ہے. جی دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی جو ہے وہ ایک ہی شخص کی زندگی تمام لوگوں کے لیے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شخصیت ہے وہ ایک کامل شخصیت ہے
اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو احکام شریعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیے ہیں وہ کسی ایک علاقے یا ایک قصبے کے لیے نہیں دیے ہوئے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عمل جو ہے وہ ہم کو بڑا معیوب لگ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ لفظ بڑا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس بات کو اپنے علاقے کے اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی چیز جب دوسرے علاقے میں وہ حدود کو کراس کر کے پہنچتی ہے تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسا کہ مشہور ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ذب جو ہے وہ پیش کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں کھائی. تو آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں گو کھانا یہ کوئی انسانوں والا کام تو نہیں ہے, لیکن جیسے ہی ہم یہاں سے نکل کر کے افریقہ کے جنگلوں کے مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے پاس یہی ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سنت ہے, پیغمبر علیہ السلام کے احکامات ہیں وہ کہاں تک لوگوں کو, کیونکہ یہ آفاقی چیز ہے. شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی, یہ دنیا کے اگر کسی آخری خطے میں بھی کوئی شخص جھونپڑی بنا کر کے بیٹھا ہے نا, اس کے لیے بھی اس میں جو ہے رہنمائی موجود ہے. تو اس لیے پیغمبر اسلام کی ایک ذات, ایک شخصیت میں تمام لوگوں کے مسائل اور ان کا حل موجود ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اگر مطالعہ کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں وہ مکے میں بچپن تو گزارا, جوانی جو ہے وہ گزاری, یہ تو ایک الگ چیز ہے. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اسپیشل تھنگس میں, یہ تو مطلب ہر ایک کے ساتھ ہے نا, لیکن اسپیشل تھنگس میں دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. اگر نکالا جائے تو کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچتے ہیں, یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائیدار بنا دیا گیا. اگر تائیدار ہو تو کیا ہوگا, اگر بادشاہ ہو وہ کس طرح سے زندگی گزارے گا. پھر وہ مختلف مختصر دور میں وہ تمام مسائل جو کسی انسان کو کبھی بھی پیش آ سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ تمام مسائل جو ہیں وہ پیش آئے ہیں. سپاہ سالار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات دیکھی ہیں, مشکلات دیکھی ہیں جنگوں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتیں دیکھی ہیں, مسلح ہوتے دیکھا ہے. تو تمام تر جو چیزیں جتنی بھی کسی شخص کے لیے وہ مشکلات درپیش ہیں, جو ریگولر چیزیں ہیں ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں نمونہ تو ضرور موجود ہے. کسی نہ کسی طریقہ سے وہ مختصر ہے, وہ بہت زیادہ ہے, طویل ہے. تو یہ ایک جامعیت ہے. کیسی بات ہے کہ ایک ہی ہستی میں اتنی جامعیت ہے. پیغمبر علیہ السلام کا جو پیغام ہے نا وہ ایک سسٹم کا نام ہے. صرف اس کو مذہب کے اندر باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک سسٹم ہے اور پورے سسٹم کے اندر انسان کے اوپر جتنی مشکلات, جس معاشرے میں, ایک معاشرے کا نام ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک پورے کے پورے معاشرے کا پورا معاشرہ اپنے اندر رکھتے تھے. اس میں جو مسائل ہو سکتے ہیں ایک معاشرے میں, وہ پورے کے پورے مسائل پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر موجود ہے. جو معاشرہ عروج کی طرف جا سکتا ہے, جتنے عروج ہیں وہ ایک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں. اور پھر ان مسائل کا حل اور پھر ان کو آگے لے کر کے چلنا اور پھر لوگوں کی تربیت اور پھر اپنے نظریے پہ لوگوں کو کھڑے کرنا, یہ ساری چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ذات میں موجود ہیں. اور پھر جب انسان پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو دیکھتا ہے, وہ جس صورتحال میں ہوتا ہے, جس مشکل میں ہوتا ہے, جس کیفیت میں ہوتا ہے, وہ ویسا ہی جب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو سامنے دیکھتا ہے تو ویسی سنت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, ویسا ہی طریقہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اب آپ یوں کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ایک چیز یہاں بیاض کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں, مذہب پہ عمل پیرا ہونا بہت مشکل نہیں ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب مذہب پہ عمل پیرا ہونا اتنا مشکل ہو گیا ہے, یا پھر مذہب کو ہم نے مشکل بنا دیا, اس طرح کا کچھ چل رہا ہے یہاں پہ کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے اور مذہب کو گزارنے کے لیے الگ وقت چاہیے, یا مذہب وقت مانگتا ہے, اس طرح کا کچھ ابھی چل رہا ہے سنت کے معاملے میں. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ مذہب پہ عمل مشکل نہیں ہے. آپ یہ جو جن لوگوں کا یہ بیانیہ ہے نا, صرف ان لوگوں نے مذہب کو ایک مسجد تک محدود کر دیا. بالکل, وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد یا کوئی مدرسہ ہے تو اسی میں جو اس سینیریو میں رہتا ہے, ایسے کام کرتا ہے, وہی مذہب ہے. حالانکہ مذہب جو ہے وہ پہلے بات سسٹم ہے, وہ بازار میں بھی ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی آپ مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں.
آپ اسکول میں ہیں وہاں پہ مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں. یہاں اصل میں مذہب کی تھنک نہیں لوگ سمجھ رہے کہ مذہب ہے کیا چیز. اور جن لوگوں کو مذہب نہیں سمجھ آتا وہ یہ اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں, اپنا یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ مذہب پہ عمل بڑا مشکل ہے. حالانکہ مذہب پہ عمل انتہائی آسان ہے, اور پھر مذہب کے اوپر جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگیاں بھی بڑی آسان ہیں, ان کی زندگیاں بھی بڑی آسان ہیں. یعنی کہ مذہب جو ہے وہ ایک پھلتا خوبصورت پھول ہے, یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, بڑی اس کی جو ہے چاشنی ہے, بڑی خوبصورت چیز ہے, لیکن جو اس کو سمجھتا ہے. اکثر لوگ اس پہ اعتراض وہی کرتے ہیں یا مذہب سے کیڑے وہی نکالتے ہیں جنہوں نے کبھی مذہب پڑھا نہیں ہے. مذہب سے دور لوگ مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں, جیسے جیسے کوئی مذہب کے قریب آتا ہے وہ مذہب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, اور پھر جب وہ اتنا قریب آتا ہے اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں مذہب پہ عمل کوئی مشکل چیز نہیں ہے. میں یوں سمجھ رہا تھا جو اس نے بغیر پڑھے مذہب کے بارے میں اپنا بیانیہ سیٹ کر لیا تھا نا, وہی تھا ایک کہ یہ مذہب ہوتا ہے, ایسا مذہب ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مذہب پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ مذہب کیا چیز ہے, اور پھر مذہب جب اس کو اپنا بیانیہ دے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس پہ عمل کرنا کتنا آسان. سنت کے بارے میں ابھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, لیکن یہاں پہ میں آخری سوال لینا چاہوں گا کیونکہ ہم وقت کی قید میں ہیں اور وقت جو ہے وہ اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ چکا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بحیثیت ایک معلم, بحیثیت مبلغ, بحیثیت مدرس, کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مذہب جو ہے اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے, یا اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا اساتذہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی حقیقی روح جو ہے اس سے روشناس کرمائیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ مذہب جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہر لمحے ہر وقت ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ تمام ادوار میں اور ہر لحاظ سے بین ہے, اور اس کو تسلیم کرنے سے ہماری زندگی میں مشکلات کی بجائے آسانی آتی ہیں. علماء کرام کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے, اساتذہ کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ یہ ایک ذمہ داری پوری امت پہ عائد ہوتی ہے. جو مدرسین ہوتے ہیں, مبلغین ہوتے ہیں, ان پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. ویسے تو ساری کی ساری ذمہ داری پیغمبر اسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, میری کوئی ایک آیت بھی سنتا ہے اس کو آگے پہنچا دو. بہرحال یہ جو مبلغین, مدرسین, اساتذہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری, کیونکہ یہ قوم کو ایک کھڑا کرنے والے, نظریہ دینے والے اور قوم کے معمار بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مذہب کے بارے میں مکمل اویئرنیس اور مکمل مذہب کے ہر پہلو کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر کے پھر معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے. اگر آپ صرف اور صرف معاشرے کی ضروریات سے ہٹ کر کے بات کرتے رہیں گے تو پھر جو نیریٹو لوگوں نے سیٹ کیا ہے کہ مذہب ایک دقیانوسی چیز ہے, اسی وجہ سے سیٹ کیا ہے. جیسا کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جو سائنس ہے وہ امپروو کرتی جا رہی ہے, کہ مذہب نے جو باتیں کہی وہ صحیح ہیں. وہی کہ جو لوگ تحقیق کرتے ہیں اپنے 60 سال 70 سال ایک تحقیق پہ لگاتے ہیں, تحقیق کے بعد جب کسی بیانیے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بیانیہ ہے اور ہماری یہ 70 سالہ زندگی کی محنت ہے, جب وہ سامنے آتی ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت تھی آج سے 1450 سال پہلے اس کو بیان کر چکی ہوتی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کاش کہ آج سے پہلے ہی ہم نے اپنی زندگی کے یہ 60-70 سال ضائع کرنے سے پہلے قرآن مجید کو سمجھ لیا ہوتا. تو یہ معلمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ یہ جو جس چیز پہ تحقیق کر رہے ہیں, ہمارا جو قرآن ہے, ہماری جو پیغمبر اسلام کی زبان ہے, پیغمبر اسلام کی سنت ہے, اس کے بارے میں یہ کہتی ہے. جب آپ سنت کا بیانیہ اچھے طریقے سے موجودہ حالات کے ریلیٹ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو حل کرتے جائیں گے سنت کے مطابق, تو پھر لوگ مذہب سے بیزار نہیں ہوں گے بلکہ مذہب کے قریب آتے جائیں گے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ ان مبلغین کو, ان مدرسین کو یہ ادا کرنے کی توفیق دے. جی بالکل ناظرین, گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ, اور اگر سنت کے بارے میں ہو تو پھر تو سلسلہ روکنے کو دل ہی نہیں چاہتا, لیکن وقت کی قید جو ہے اس میں رہتے ہوئے ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہاں پہ آج کی بات جو ہے اس کو ختم کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کو اگر ہم سائنسی لحاظ سے دیکھتے ہیں, اس کو ہم معاشرتی لحاظ سے دیکھتے ہیں,
उसको हम सियासी लिहाज से देखते हैं, उसके मुआशी पहलुओं को देखते हैं, वो हमें बेहतरीन नज़र आती है। अगर हम उसको अपना लेते हैं तो ज़िंदगी जो है उसमें आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उलमाए किराम को, असातिज़ा किराम को और दीगर वो लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों पर अपना ओढ़ना बिछोना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बना लेना चाहिए। अपने आप को आलिम जो है, आलिम तो कहते हैं लेकिन बाअमल नहीं होते, अपने आप को बाअमल बना लेना चाहिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार जो है वो हमारी आदात से झलके और लोग जो है वो हमारी आदात की वजह से हमें तस्लीम करें, बजाय इसके कि हमारे अल्फाज की वजह से हमें तस्लीम करें। मुबाहिसे की बजाय हम अपना अमल पेश करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमल पेश किया और लोगों ने तस्लीम किया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लिया जाए, क्योंकि बकौल शायर अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। أهلا وسهلا برمضان، أهلا وسهلا برمضان، رمضان 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 رمضان